السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو رابعہ، ہم لوگ آج انشاءاللہ پڑھیں گے صفت مشبہ اور اس کے عمل کے بارے میں۔ جانیں گے کہ صفت مشبہ کیسی صفت ہوتی ہے، اس کی کیا تعریف ہے اور وہ کس طرح کا عمل کرتا ہے، وہ اپنے معمول کو کون کون سا اعراب دے سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ صفت مشبہ کا پورا نام جان لیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے مختصر نام سے ہی یہ بات واضح ہے کہ اور صفتوں کو تو صرف صفت کہا جاتا ہے، لیکن اس کو صفت مشبہ یعنی ایسی صفت جو مشابہ ہو، ایسی صفت جو مشابہ ہو، کس کے مشابہ ہو، اب اس کے پورے نام سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اس کا پورا نام ہے الصفۃ المشبہۃ باسم الفاعل المتعدی لواحد، یہ اس کا پورا نام ہے۔ اس کے نام کا مطلب ہوتا ہے ایسی صفت جو ایسے اسم فاعل کے مشابہ ہو جو متعدی بیک مفعول ہو۔ نام کا مطلب ہے الصفۃ المشبہۃ، ایسی صفت جو مشابہ ہو باسم الفاعل، اسم فاعل کے، المتعدی لواحد، جو اسم فاعل متعدی بیک مفعول ہو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صفت مشبہ کو ایسے اسم فاعل کے مشابہ کیوں قرار دیا جاتا ہے جو متعدی بیک مفعول ہو؟ نام سے تو ایک شبہہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو متعدی بیک مفعول والے اسم فاعل کے مشابہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایک بات جان لیجئے، صفت مشبہ جو ہوتی ہے وہ صفت فعل لازم سے بنتی ہے۔ جو صفت فعل لازم سے بنے گی ظاہر ہے وہ صفت بھی لازمی ہوگی۔ لازم کا مطلب ہے کہ اپنے بعد فاعل بنائے، مفعول نہ بنائے، یہ لازم کا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم صفت مشبہ کے عمل کو دیکھتے ہیں، صفت مشبہ کے بعد اس کے معمول کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ پاتے ہیں کہ صفت مشبہ اپنے بعد والے کو فاعل بھی بناتا ہے، یعنی صفت مشبہ کا بعد کے بعد والا اسم صفت مشبہ کا فاعل بھی ہوتا ہے، اس کا معمول منصوب بھی، یعنی مرفوع بھی پاتے ہیں اور منصوب بھی پاتے ہیں۔ منصوب میں مفعول اور تمیز دونوں ہو سکتا ہے، اور مجرور بھی ہم پاتے ہیں۔ تو جب ہم عمل دیکھتے ہیں، استعمال دیکھتے ہیں، تو استعمال میں ہمیں صفت مشبہ کا معمول فاعل کی شکل میں بھی ملتا ہے، مفعول اور تمیز کی شکل میں بھی ملتا ہے، اور مضاف کی شکل میں بھی ملتا ہے۔ تو اب یہاں سے دقت کی بات یہ ہو گئی کہ جب صفت مشبہ یہ صفت فعل لازم سے بنتی ہے تو فعل لازم سے بننے والی صفت بھی لازمی ہوگی، اور جب وہ لازم ہے تو اپنے بعد مفعول کے طور پر نصب کیوں کیا، کیسے کر سکتی ہے؟ اسی وجہ سے اس کا نام صرف صفت نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کا نام رکھا گیا ایسی صفت جو ایک ایسے اسم فاعل کے مشابہ ہو جو ایک مفعول بناتا ہو۔ تو اس صفت کو مان لیجئے کوئی صفت حسن ہے تو اس کو بنا دیا گیا ضارب کے مشابہ قرار دے دیا گیا۔ اب اس صفت کو اسم فاعل کے مشابہ کیوں قرار دیا گیا ہے اور وجہ شبہ کیا ہے، کن کن چیزوں میں اسم فاعل اور صفت مشبہ دونوں ملتے ہیں آپس میں، تو اب کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت مشبہ کسی لفظ کو مفعول نہیں بنا پاتی، یہ صفت کسی لفظ کو مفعول نہیں بنا پاتی، لیکن عمل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعد والا اسم مفعول بھی واقع ہو رہا ہے صفت مشبہ کا، اس وجہ سے اس کو نام دے دیا گیا کہ یہ ایسی صفت ہے
جو ایک ایسے اسم فاعل کے مشابہ ہے جو ایک مفعول بناتا ہے۔ تو کبھی کبھی کوئی چیز جو دوسرے چیز کے مشابہ ہوتی ہے اس کو بھی اس مقام میں مان لیا جاتا ہے، خالی شکل ملنے کی وجہ سے، خصوصیات بھلے نہ ہوں لیکن شکل ملنے کی وجہ سے ایسا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے مبنی کے بحث میں غلابے، قطامے، ہزارے یہ سب الفاظ پڑھے ہوں گے، کہا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ یہ سب اسماء افعال تو نہیں ہیں لیکن مناسبت اور شکل ملنے کی وجہ سے ان کو بھی مبنی میں شامل کر لیا گیا ہے، کیونکہ اسماء افعال کے جو اوزان ہیں فعالے کے وزن پر آتے ہیں، اور یہ اسماء اگرچہ اسم فعل یا اسماء افعال نہیں ہیں پھر بھی ان کو بھی مبنی میں شامل کر لیا گیا ہے، خالی شکل ملنے کی وجہ سے، خالی وزن ملنے کی وجہ سے ان کو شامل کر لیا گیا۔ تو ایسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ مشابہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کو دوسرے دائرے میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو صفت مشبہ چونکہ اسم فاعل کے کچھ چیزوں میں مشابہ ہوتی ہے، صفت مشبہ اسم فاعل کے کچھ چیزوں میں مشابہ ہوتی ہے، جیسے کس چیزوں میں؟ جیسے مان لیجئے جس طرح اسم فاعل مؤنث ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اسی طرح صفت مشبہ بھی مؤنث ہوتی ہے، مذکر ہوتی ہے، تثنیہ ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے۔ صفت مشبہ مذکر، مؤنث، تثنیہ، واحد، تثنیہ، جمع یہ سب ہوتی ہے، ایسے اسم فاعل بھی مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع ہوتا ہے۔ تو دونوں میں وجہ شب یہی ہے کہ مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع جس طرح صفت مشبہ ہوتی ہے، جس طرح اسم فاعل ہوتا ہے اسی طرح صفت مشبہ بھی ہوتی ہے، لہذا اس صفت مشبہ کو اسم فاعل کے مشابہ قرار دے دیا گیا، اور تو مشابہ قرار دینے کی وجہ سے اس کے اندر بھی تھوڑی سی خوبی اسم فاعل کی مان لی گئی ہے، لہذا اس کا نام رکھ دیا گیا۔ اگر خالی اس کا نام صفت رکھتے اور اس صفت کے بعد اسم کو حالت نصب میں کرتے تو یہ سوال ہی پیدا ہوتا کہ یہ صفت تو فعل لازم سے بنتی ہے۔ آپ نے صفت مشبہ کے بارے میں بارہا پڑھا ہوگا کہ صفت مشبہ ایسی صفت ہے جو فعل لازم سے بنائی جاتی ہے۔ چلیے، اسم فاعل اگر لازم سے بنتا ہے، متعدی سے بنتا ہے، تو وہ اسم فاعل لازم اور متعدی کی طرح عمل کرتا ہے۔ صفت مشبہ اگر لازم سے بنتی ہے تو لازم کی طرح عمل کرے گی، لیکن اس کے عمل کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لازم کی طرح بھی عمل کرتی ہے اور کبھی کبھار یہ متعدی کی طرح بھی یہ صفت عمل کرتی ہے، لہذا نحویوں نے اسی وجہ سے اس کا نام رکھا الصفۃ المشبہۃ باسم الفاعل المتعدی الی واحد۔ اور کن چیزوں میں صفت مشبہ اسم فاعل کے برابر ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع، جس طرح اسم فاعل ہوتا ہے اس طرح صفت مشبہ بھی ہوتی ہے، لہذا دونوں میں وجہ شب یہی ہے۔ اور اس کا نام صرف صفت کیوں نہیں رکھا اور چیزوں کی طرح؟ جیسے مان لیجیے اسم فاعل کو جو ہے صفت بولتے ہیں، اسم مفعول کو صفت بولتے ہیں، اسم تفضیل کو بھی صفت کہا جاتا ہے، اسے صرف جو ہے صفت کیوں نہیں کہا گیا بلکہ اس کا بڑا لمبا نام رکھا گیا کہ ایک ایسی صفت ہے جو ایک اسم جو اسم فاعل کے مشابہ ہوتی ہے۔ اور کون سے اسم فاعل؟ جو صرف فاعل بناتا ہے اس کے نہیں، بلکہ وہ اسم فاعل جو متعدی بیک مفعول ہوتا ہے اس اسم فاعل کے مشابہ ہے۔ تو آپ نے جان لیا، اس کی بہت سارے مثالیں جیسے حسن ہے، ظریف ہے، طاہر ہے، ضامر ہے، بہت ساری مثالیں آپ نے دیکھ لیے۔ آپ نے اس کا پورا نام سیکھ لیا، اور نام اتنا لمبا کیوں رکھا گیا، اس کو اس صفت کو اس اسم فاعل کے مشابہ قرار دیا گیا، بنایا گیا، تو کیوں بنایا گیا آپ نے یہ بھی جان لیا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں شرح میں سے کیا لکھا ہوا ہے۔ النوع السادس من الاسماء العاملہ عمل الفعل، چھٹی قسم ان اسماء میں سے جو فعل کی طرح عمل کرتے ہیں۔ جو اسماء فعل کی طرح عمل کرتے ہیں ان اسماء کی چھٹی قسم ہے الصفۃ المشبہۃ باسم الفاعل
المتعدی لواحد، صفت مشبہ ایسی صفت جو اسم فاعل کے مشابہ ہو، جو اسم فاعل متعدی بیک مفعول ہو۔ ٹھیک ہے، یہ نام ہو گیا۔ وہی الصفۃ المصوغۃ لغیر تفضیل، اور اس صفت کو تفضیل کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے اس صفت کو اس لیے نہیں بنایا گیا تاکہ اس صفت کے ذریعے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی جائے۔ ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے کے لیے اور کمپریزن کرنے کے لیے تو اس میں تفضیل بنایا گیا ہے۔ جیسے آپ بولتے ہیں زید اعلم من حامد، زید حامد سے زیادہ جانکار ہے، تو آپ زید اور حامد دونوں میں کمپریزن کر رہے ہیں، دونوں میں مقابلہ کر رہے ہیں، تو ایک کو ایک پر فضیلت دے رہے ہیں، کسی زید کو حامد پر فضیلت دے رہے ہیں۔ تو عالم جو ہے یہ ایسی صفت ہے جس صفت کو بنایا ہی گیا ہے، جو صفت بنائی ہی گئی ہے اس لیے تاکہ اس کے ذریعے کسی کو کسی کے اوپر فضیلت دی جائے، تفضیل کے لیے بنائی گئی ہے۔ فضل یفضل، تفضیل کے معنی ہوتے ہیں برتری دینا، تو اس میں تفضیل اگر کسی کو کسی پر کسی صفت میں برتری دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس میں تفضیل کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن صفت مشبہ کو تفضیل کے لیے نہیں بنایا جاتا ہے۔ وہی الصفۃ المصوغۃ لغیر تفضیل، وہ ایسی صفت ہے جو تفضیل کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ تب کس لیے بنائی گئی ہے؟ اس صفت کو بنایا گیا ہے، یہ صفت بنائی گئی ہے اس لیے تاکہ حدث کی نسبت اس کے موصوف کی طرف کر دی جائے۔ حدث یعنی کوئی کام، کوئی چیز، جیسے زید حسن کہا گیا، زید خوبصورت ہے، تو اب یہ خوبصورت ہونا ایک حدث ہے، ایک کام ہے، اب اس کی نسبت زید کی طرف کر دی گئی ہے نا۔ لیکن ایک بات جانی، حدث کی نسبت تو موصوف کی طرف کی جاتی ہے، لیکن اس میں حدوث کا معنی نہیں ہوتا ہے بلکہ ثبوت کا معنی ہوتا ہے۔ آپ حدث، حدوث اور ثبوت سمجھ لیں کیا ہوتا ہے۔ حدث کے معنی ہوتے ہیں کوئی کام، کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا، یہ حدث کہلاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ حدوث کے معنی ہوتے ہیں جو چیز ہو اور ختم بھی ہو جائے، اور ثبوت کے معنی ہوتے ہیں ثابت ہونا۔ حدوث کے معنی زائل ہونا، حدوث کے معنی زائل ہونا اور ثبوت کے معنی ثابت ہونا۔ تو صفت مشبہ میں جو حدث ہے وہ موصوف کے لیے ثبوت کے طور پر آتا ہے، حدوث کے طور پر نہیں آتا ہے۔ چلو ممکن ہے یہ آپ نہ سمجھ پائے ہیں، یہ بات نہ سمجھ میں آئی ہے۔ حدث اور صفتوں میں بھی ہوتے ہیں، جیسے مان لیجیے ہم نے کہہ دیا ضاحک، تو اس میں حدث ضحک ہے، اور ہم نے کہہ دیا حسن جمیل، تو اس میں حدث حسن اور جمال ہے۔ چلیے ہم دونوں سے کسی کی صفت بیان کرتے ہیں۔ رجل ضاحک، رجل ضاحک جب ہم نے کہا تو اب اس کا معنی ہوا کہ ضاحک میں جو حدث ہے، ضحک ہے، ہم اس کی نسبت رجل کی طرف کر رہے ہیں، ہے نا۔ رجل ضاحک ہم نے کہا تو ہم نے ضاحک میں حدث کیا ہے؟ ضحک ہے، ہنسنا، تو اس کی نسبت ہم رجل کی طرف کر رہے ہیں۔ اور ہم نے کہا رجل حسن، تو حسن میں جو حدث ہے حسن ہے، ہم اس کی بھی نسبت آدمی کی طرف کر رہے ہیں۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ رجل ضاحک میں جو ضحک ہے
اب یہ نہیں کہ آدمی ہنسنے والا ہے تو اب ہنس رہا ہے تو ہمیشہ ہنستا ہی رہے گا، وہ اس کی ہنسی ختم نہیں ہوگی مرتے دم تک، ہے نا؟ لیکن رجل حسن اگر آپ نے کہہ دیا خوبصورت آدمی، تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ حسن اس میں جو ہے وہ لگ گیا ہے، وہ ختم نہیں ہوگا، حسن ختم نہیں ہوگا۔ تو گویا ایسی بات تھوڑی ہے کہ آدمی ابھی خوبصورت ہے ابھی بدصورت ہو جائے، ابھی ثبوت ہے ابھی حدوث ہو جائے، ابھی ثبوت ہے ابھی حدوث ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ رجل ضاحک کہہ دیا آپ نے تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہنس رہا ہے تو ہنستا ہی رہے گا اور بڑی مشکل سے ہنسی روکے گا اور 2-4 مہینے میں اس کی ہنسی رکے گی، بے تو اختیاری چیز ہے۔ اور یہ جو ضحک ہے وہ رجل کے ساتھ ثبوت کے طور پر نہیں لگی ہوئی ہے بلکہ یہ حدوث کے طور پر لگا ہوا ہے، لیکن یعنی وہ جلدی سے ختم نہیں ہو سکتی ہے وہ چیز۔ لیکن رجل حسن آپ نے کہہ دیا تو ایسا تھوڑی ہے کہ ابھی خوبصورت ہے اور ابھی بدصورت ہو گیا، بلکہ خوبصورت ہو گیا تو ہو گیا، اللہ نے اس کو خوبصورت بنا دیا ہے نا؟ تو یہی ہے ثبوت کے طور پر لگنا اور حدوث کے طور پر لگنا۔ تو صفت مشبہ میں جو صفت ہوتی ہے، جو حدث ہوتا ہے، صفت کیا بلکہ حدث آپ کہہ لیجئے، جو حدث ہوتا ہے وہ موصوف کی طرف منسوب ہوتا ہے، لیکن حدوث کے طور پر نہیں۔ یہ نہیں کہ ابھی وہ صفت اس کے ساتھ لگی ہے اور ابھی نہیں لگے گی۔ رجل آج ہم نے کہہ دیا لنگڑا آدمی کہہ دیا تو لنگڑانا ایک حدث ہے، اب یہ نہیں کہ ابھی لنگڑا آدمی ہے ابھی اچھا ہو گیا، ابھی لنگڑا آدمی ابھی اچھا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن رجل ضاحک آپ نے کہہ دیا، رجل باکن آپ نے کہہ دیا، رونے والا ہنسنے والا کہا تو ظاہر ہے ابھی ہنس سکتا ہے، ابھی 2 منٹ میں رو سکتا ہے، رو رہا ہے تو ابھی 2 منٹ کے بعد ہنس سکتا ہے۔ تو دیگر تمام صفتوں میں جو حدث ہوتا ہے، جو حدث ہے وہ حدوث کا معنی بھی اس میں ہوتا ہے۔ صفت مشبہ میں جو حدث ہے وہ حدوث کے لیے نہیں بلکہ ثبوت کے لیے ہے، یہ فرق ہوتا ہے دیگر تمام صفت میں اور صفت مشبہ میں۔ اس چیز کو آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لو، غور کر لو، پھر میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔